الحمدللہ الحمدللہ الذی وکفی والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ اما بعد مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے، اور نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئیں، مجھ سا عاصی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، اور ان کے در پہ جو لوگ صدا کرتے ہیں وہ ہر مصیبت سے دور رہا کرتے ہیں، نہ محدود کرو میرے آقا کو مدینے میں، وہ تو عاشقوں کے سینوں میں رہا کرتے ہیں، اور یوں کر رہے ہیں مدحت سرکار ذوالمنن، کوثر سے دھو کر لائے ہوں تعریف کا متن، اور پہنا دیا ہو زبان کو ہنر کا پیرہن، سرمد کوہ طور کا غازہ گلاب کا، آغاز نعت یوں ہے رسالت مآب کا، کہ پہلے نبی کے عشق کی دولت خدا سے لی، دولت ملی تو فکر کی جرت خدا سے لی، اور جرت ملی تو حسن عقیدت خدا سے لی، اور طرز بیاں کے واسطے نصرت خدا سے لی، اور جرت ملی، خیال ملا، قلم ملا، یہ سب ملے تب نعت اذن رقم ملا، اور الفاظ دست بست میرے سامنے تھے سب، جانچا ہے میں نے خوب الفاظ کا نسب، تھرا رہا ہے پھر بھی قلم، کیا لکھوں لقب، کہ میں پیش آفتاب ہوں مثل چراغ شب، کیسے بیاں ہوں مرتبہ عالی وقار کا، کہ لاؤں کہاں سے ڈھنگ میں پروردگار کا، میں پروردگار کا۔ خلاق کائنات مالک ارض و سما کا بے حد بے پناہ بے شمار شکر کہ اس مالک نے اس مقدس مہینے کی مقدس ساعتوں میں اپنے مقدس گھر میں بیٹھ کے اپنے مقدس نبی کے ذکر کی توفیق بخشی۔ اللہ رب العزت تمام کا آنا، تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جامع مسجد جنت الفردوس کی یہ ایک بڑے پیمانے پہ میرے نظر میں اور میرے خیال میں ایک بڑی محفل ہے، اور یہ زوار بھائی کی محبت حضرت کی انہوں نے انوائٹ کیا، اور اللہ پاک کے لیے جو محبت کی جائے، اللہ کی رضا کے لیے جو محبتیں کی جائیں وہ نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ حضرت سے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ محفل میں ایک پر نور اور پر رونق محفل کا ایک ماحول دیکھ کر الگ ہی دل کو مسرت بھرے خیالات آ رہے ہیں، ایک احساس بیدار ہوتا ہے۔ ایک نبی کے ذکر کی جب محفل سجتی ہے اس کی رونق ہی کچھ الگ ہوتی ہے، اور جب اس میں عاشق آ کر بیٹھیں اور ذکر نبی سنیں اور اپنی نعت خوانی کے نذرانے پیش کریں اور ایک عالم قرآن و حدیث کے موتی بکھیرے تو پھر اس کی برکتیں کچھ الگ ہوتی ہیں۔ وہاں جو نور اور انوار اور تجلیات کی برسات ہوتی ہے وہاں بیٹھنے والے ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی محافل ہمیں تا دم حیات سجاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کاوش اور محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی اس محفل میں جس نے جس انداز سے بھی مالی طور پہ وقت اپنا دے کر کچھ کام کر کے جس نے جیسے بھی حصہ ملایا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بلا تاخیر عنوان کی طرف آتا ہوں، لمبی چوڑی گفتگو کرنے کا ارادہ نہیں، کوشش ہوگی کہ سمیٹتے ہوئے گفتگو کو چند ایک باتیں کر کے اپنی جگہ لوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ وہ مشہور آیت ہے کہ جس پہ ہم کئی بار بیانات سنتے رہتے ہیں، اور اس آیت پہ میں کئی ایک خطابات کر چکا ہوں، اور اس کے تمام نکاتی تقریباً جو ناقص علم میں ہیں وہ بیان ہو چکے ہیں۔ لیکن ایک بات میں عرض کروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار سجا ہوا تھا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ ایک شخص آتا ہے، ایک بات آپ نے دل کے کانوں سے سننی ہے، اور آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے آپ کی سبحان اللہ بتائے گی۔ بولیے سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، جاگ کر بیٹھیں، ابھی کوئی ویسے اتنا وقت بھی نہیں ہوا ہے، تو عاشق اور دیوانے تو بات ہی کچھ ایسی ہوتی ہے کہ جب نبی کا ذکر ہوتا ہے تو جھوم لیتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور آ کے یہ عرض کرتا ہے کہ حضور، وہ جو شخص آیا اس کا نام کیا ہے؟ داہیہ کلبی،
یہ نام ہے اس شخص کا. آگے جا کے یہ شخص کیا بنتا ہے اور اس کو کیا مقام ملتا ہے یہ میں نے آپ کو بتانا ہے، لیکن اس کی جو اسٹارٹنگ ہسٹری ہے وہ آپ سنیں. داہیہ کلبی نامی شخص میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گیا، اور داہیہ کلبی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے اور آپ کے نبی سے بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے حضور بات یہ ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا عرب کا رواج تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے کہ جب بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو شرمندگی محسوس کرتے تھے، سر شرم سے جھک جاتے تھے کہ میرے گھر میں بیٹی آ گئی، نعوذ باللہ من ذالک. اور اتنی درندگی اور حیوانیت بھری ہوئی تھی انسانوں میں کہ وہ بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. یہ ان کے لیے کامن اور نارمل سی بات تھی، کوئی مسئلہ کی بات نہیں تھی. باعث سے فخر ہوا کرتا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا. داہیہ کلبی نامی شخص میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود ہے، اور آ کر وہ شخص کہتا ہے کہ حضور آپ دنیا میں تشریف لے آئے، آپ کو میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا، موجود ہیں. اب مجھے ایک بات یاد آتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات یاد آتی ہے؟ کب بات یہ یاد آتی ہے کہ ایک وقت تھا کہ میں نے کئی بیٹیوں کو زندہ اس زمین میں دفن کر دیا. اب یہ آقا کو داستان اپنی سنا رہا ہے. کب پھر کیا ہوا کہ ایک بار سفر پہ نکلا ہوا تھا کہ میرے گھر میں میری اولاد جو ہوئی وہ بیٹی ہوئی. کیا ہوئی؟ بیٹی ہوئی. جب میں لوٹا تو کئی طویل سفر پہ نکلا ہوا تھا، کئی سالوں کے بعد لوٹا تو بچی تقریباً کوئی 4 سال کے قریب کی ہو چکی تھی. جب میں لوٹا تو میری زوجہ نے یہ کیا، میری بیوی نے یہ کیا کہ بتایا نہیں یہ ہماری بیٹی ہے. اس سے میرا دل لگا دیا، میں اس سے کھیلنے لگتا، میں اس سے اپنے چھوٹے چھوٹے کام کرا لیتا. اس کے توتلے اور معصوم لہجے میں مجھے اس سے محبت ہونے لگی، اور وہ یہ بتاتی تھی بیوی کہ یہ پڑوس کی بیٹی ہے، یہ پڑوس کی بیٹی ہے. آخر کار جب بیوی نے دیکھا کہ محبت ہو گئی ہے تو پھر بتا ہی دیا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے. جب یہ پتہ لگا کہ یہ میری بیٹی ہے تو وہی حیوانیت، وہی درندگی جو میرے اندر بھری ہوئی تھی، جو عرب کا کلچر اور رواج تھا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، جیسے ہی میں نے یہ سنا اپنی بیوی سے تو میری وہ درندگی، میری وہ حیوانیت جاگنے لگی کہ یہ میری بیٹی ہوتے ہوئے زمین پہ زندہ کیسے ہے، میں نے تو اس کو زندہ درگور کرنا ہے. تو پھر وہ اپنی داستان سناتے سناتے اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو تیار کیا، دعوت کے بہانے لے کر گیا اور اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنے لگا، گڑھا کھودنے لگا، زندہ دفن کرنے لگا، اس میں مٹی ڈالنے لگا. مٹی ڈالتے ڈالتے جب میں تھک جاتا ہوں وہ میرے پیشانی سے، میرے ماتھے سے پسینہ بھی صاف کرتی ہے، میرا ہاتھ بھی بٹاتی ہے. وہ میں نے گڑھا کھودا، اس بچی کو دھکا دے کر اس میں گرا دیا. وہ چیخنے لگی ابا جان کرتی تھی، میں نے اس میں رحم نہ کھایا اور میں اس میں مٹی ڈالنے لگا. یہ وہ داستان سنا رہا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آنسوؤں سے رو رہے ہیں. اور یہ سناتے سناتے اس نے جو جملہ کہا، اس نے کہا بات یہ ہے کہ جب میں نے آخری مٹی ڈالی اور آخری آواز اپنی بیٹی کی سنی تو وہ آواز یہ تھی، تو اس نے ہوا میں اور فضا میں جو چیخ بلند کی، اس نے کہا اے اللہ تیرا نبی رحمت للعالمین کب آئے گا؟ جب یہ بات میں نے سنی تو وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. آج میں نے آپ کے صحابہ کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. جب میں نے یہ آیت سنی تو آخری بار میں نے اپنی بیٹی کی زبان سے یہ بات سنی تھی کہ رحمت للعالمین آئے گا. تو حضور میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، میری نجات کا بھی کیا کوئی ذریعہ ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے داہیہ کلبی ابھی کلمہ اسلام پڑھ کے مسلمان ہو جا، اللہ تیرے سارے گناہوں کو بخش دے گا، تیرے سارے گناہوں کو بخش دے گا. حضرت داہیہ کلبی، اب تک جو داہیہ کلبی تھا اب وہ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، وہ کلمہ اسلام پڑھ کے مسلمان ہو گئے. بات یہ ہے کہ جو بے سہاروں کا سہارا بنا، جو دکھیوں کا مداوا بنا، جو ڈوبتوں کا کنارہ بنا، کہ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، بیٹیوں کو مقام کیا دیا؟ کہا 3 بیٹیاں ہو، نہیں اگر کسی کی 2 بھی ہو، اگر کسی کے پاس 2 نہ ہو 1 بھی ہو، وہ اس کی اچھی تربیت کرے، اس کا اچھی جگہ نکاح کرے. تو فرمایا صحابہ میری طرف دیکھو، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا.
ایسا مقام بیٹی کو دیا. تو میں نقطے کی بات یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو داہیہ قلبی تھا یہ میرے حضور کی آمد کے صدقے حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے اور پھر مقام کیا حاصل کیا. جو مقام آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ آپ دل کے کانوں سے سنیے گا اور جھوم اٹھیے گا کہ میرے آقا کی آمد سے کس کو کیا کیا مقام ملے ہیں. حضرت داہیہ قلبی جو بیٹیوں کو زندہ گرگور کیا کرتے تھے اپنی داستان سناتے ہیں, کلمہ اسلام پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے گا رخ دوسرا, حضرت جبریل علیہ السلام کون ہے؟ تمام فرشتوں کے سردار. کیا مقام ہے؟ جب میرے اور آپ کے آقا کی بارگاہ میں آتے, جب میرے اور آپ کے آقا کی بارگاہ میں آتے تو اپنے اصل مقام کے ساتھ نہیں آتے تھے. سمجھیے گا بات کو, ایک نقطہ سمجھا رہا ہوں. حضرت سیر کی کتاب اٹھائیں, آپ تاریخ کی کتاب اٹھا لیں, آپ کتب احادیث اٹھا لیں کہ جبریل امی حضور علیہ السلام کی پوری زندگی میں جتنی بار بھی حضور کی بارگاہ میں آئے اپنے اصلی روپ میں بہت کم آئے, بہت کم. کبھی کبھی جب بھی آئے ایک صحابی رسول کا روپ دھار کے آتے تھے, ایک صحابی رسول کا حلیہ اور شکل اپنا کے آتے تھے. ان کی شکل میں ہو بہو ان کی شکل میں آیا کرتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام. مقام کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے جبریل جب بھی آتے ہو فقیرانہ انداز سے آتے ہو, ذرا بتاؤ تو صحیح اللہ نے تمہیں کیا مقام دیا ہے. کہا حضور بات یہ ہے کہ میں اپنا ایک نورانی پر اگر بچھا دوں تو یہ پوری دنیا جتنی ہے ایسی 70,000 دنیا اور آ جائیں تو وہ میرے ایک پر پہ سما جائیں, اور اللہ نے ایسے مجھے 70,000 نورانی پر عطا کیے ہیں. ایسا مقام جبریل امی کا, اور ایک صحابی رسول کی شکل و صورت میں روپ میں آتے ہیں. اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ داہیہ قلبی جو حضرت داہیہ قلبی میرے آقا کی آمد کے صدقے بنا, پھر مقام وہ پایا کہ پوری زندگی جب بھی کسی انسانی شکل میں جبریل امی زمین پہ اترے ہیں تو حضرت داہیہ قلبی کی صورت میں اترے. حضرت داہیہ قلبی کی شکل و صورت میں حضرت جبریل امی آیا کرتے تھے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. کیا مقام پایا, کیا مقام پایا. اگر میری آقا کے میرے آقا کے صدقے میری آقا کی آمد نہ ہو اور میرے آقا پہ ایمان لا کر صاحب ایمان ہو کر صحابی کا شرف حاصل نہ کرتے اور آپ کی سادگی اسلام کو پسند نہ آتی تو پھر کیسے جبریل امی آپ کا روپ دھارتے, آپ کا لباس اور آپ کا حلیہ اپناتے. تو معلوم یہ چلا کہ میرے آقا کی پیدائش اور ولادت کے صدقے اگر کوئی بیٹیوں کو درگور کرنے والا ہو تو اسے صحابیت کا مقام ملتا ہے, اور پھر صحابیت کے مقام سے اٹھا کر اللہ وہ مقام دیتا ہے کہ فرشتوں کا سردار اگر دربار رسالت میں حاضر ہوتا ہے تو اسی صحابی رسول کی شکل و صورت میں حاضر ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے, ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے. کانٹوں کی چبن میں رہ کے بھی پھول زندہ ہے. اور منا کے جشن ولادت ہم بتاتے ہیں یہ زمانے کو, ارے ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے, جن کا رسول زندہ ہے. تو یہ مقام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ولادت کے صدقے ملا. حضرت عیسیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حواریوں اپنے امتیوں کو جرمٹ میں بٹھائے محفل سجائے بیٹھے ہیں, اور بیٹھے بیٹھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دینا شروع کی, خوشخبری دینا شروع کی کہ میرے بعد ایک آئے گا نبی آخر الزمان. بڑی میرے تیرے نبی کی فضیلتیں بیان کرنا شروع کر دیں. اب بات یہ ہے کہ ہر مرید سمجھتا ہے کہ میرے پیر سے افضل کوئی نہیں, ہر شاگرد سمجھتا ہے میرے استاد سے اچھا کوئی نہیں, ہر امتی سمجھتا ہے میرے نبی سے شان والا کوئی نہیں. اب امتیوں کے سامنے حواریوں کے سامنے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حواریوں کے سامنے قصیدے پڑھ رہے ہیں میرے تیرے نبی کے کہ وہ شان والا وہ عظمت والا نبی, نبی آخر الزمان. یہاں تک کہ نام بھی بتا دیا کا نام بھی احمد ہوگا. جب یہ فضیلتیں اور بشارتیں میرے تیرے نبی کی بیان کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شروع کی نا تو ایک حواری ایک امتی نے دست بستہ عرض کی یا نبی جس کی تعریف کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی زیادہ شان والا ہوگا؟ بولے سبحان اللہ. اب یہ اگر سوال نہ ہوتا تو جواب نہ ملتا. سوال آدھا علم ہوتا ہے نا, کہتے سوال آدھا علم ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ سوال کرے گا بندہ تو جواب آئے گا. اب اس سوال کے صدقے جواب آ رہا ہے, اور اس جواب کے صدقے ہمیں پتہ لگے گا اللہ نے ہمارے نبی کو شان کیا عطا کی ہے. ہماری اور امتی کھڑا ہوتا ہے اور دست بستہ عرض کرتا ہے یا نبی جس کی تعریف کے قصیدے
آپ بھی پڑھ رہے ہیں، کیا وہ آنے والا نبی آپ سے بھی افضل ہوگا؟ جب یہ سوال حضرت عیسیٰ نے سنا تو حضرت عیسیٰ نے جو جواب دیا دل کے کانوں سے سننے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں ارے تم افضل ہونے کی بات کرتے ہو، اگر اس نبی کے نالین کے تسمے باندھنے کی بھی مجھے سعادت مل جائے تو بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ کیونکہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو اللہ نے تو وہ مقام عطا کیا نا۔ ایک علمی نکتہ عرض کرتا ہوں، امید ہے آپ تمام سمجھیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بڑی پیاری ایمان تازہ کر دینے والی بات آ رہی ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں، خصائص الکبریٰ اور مدارج النبوہ دونوں کتابوں کی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ ایک صحابی رسول تھے، ان کی 3 سے 4 ازواج تھیں۔ اب 3 بیویاں ہوں، 4 بیویاں ہوں تو ہر بیوی چاہتی ہے کہ میرا شوہر میری طرف متوجہ ہو، اٹینشن میری طرف ان کی توجہ رہے۔ تو بیویوں نے کیا کیا کہ خوشبوئیں لگانا شروع کی، اچھی اچھی خوشبوؤں کا استعمال شروع کر دیا کہ جیسے ہی میرے سرتاج میرے شوہر ہمارے گھر میں داخل ہو تو ان کی زیادہ توجہ میری طرف آئے۔ لیکن ان بیویوں کا، ان ازواج کا بیان یہ ہے، وہ کہتی ہیں، وہ جو صحابی رسول تھے نا ان کی ازواج کہتی ہیں ہم نے اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو لگا لی، جیسے ہی وہ صحابی رسول ہمارے شوہر گھر میں داخل ہوتے پورے گھر میں صرف ان کی خوشبو ہوتی، ہماری خوشبو کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ایسی خوشبو ان کے پاس سے آیا کرتی تھی۔ اب ازواج پریشان ہو گئی، بڑی محنت کوشش کر رہی تھی خوشبو لگا کے کہ ہماری طرف متوجہ ہو۔ تو ازواج نے کیا کیا، ازواج نے ایک دن ہار مان کے پوچھ ہی لیا، کہا ہمارے سرتاج، ہم آپ کی بیگمات، ہم آپ کی ازواج، ہم آپ کی بیویاں، ہم اچھی سے اچھی خوشبو استعمال کرتی ہیں کہ آپ ہماری طرف متوجہ ہو۔ جب تک آپ گھر میں نہیں نہ ہوتے تو خوشبوئیں تو بہت آتی ہیں، لیکن جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں اور گھر میں داخل ہوتے ہیں تو صرف خوشبوؤں کا بسیرا آپ کا ہی ہوتا ہے، پھر خوشبوئیں ہماری نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں؟ اب دیکھیں، زوجہ پوچھ رہی ہے، بیوی تو سایہ ہوتی ہے نا، بیوی تو لباس ہوتی ہے، اس کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ بیوی کو یہ نہیں پتا کہ خوشبو کون سی استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے کی نہیں کبھی، اس لیے بیوی بھی پوچھنے میں مجبور ہے آپ کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں۔ تو پھر وہ صحابی رسول کہنے لگے یہ خوشبو نہیں، یہ تو ایک راز ہے، اگر پوچھ ہی لیا ہے تو میں بتاتا ہوں راز کی بات۔ کا ایک وقت تھا کہ میرے جسم پر دانے ہو گئے، جسے میں اور آپ کہتے ہیں گرمی دانے، میری باڈی پہ میرے جسم پہ دانے نکل آئے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا حل کیا تھا؟ تم ڈاکٹر طبیب کو ڈھونڈو گے آج کے دور کے زمانے میں، تم نہ جانے کہاں کہاں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے۔ ہمارے پاس تو ایک ہی طبیب، ایک ہی ڈاکٹر، ایک ہی نبی، سب کچھ مسیحا اور مداوا کرنے والا دکھوں کا ایک ہی شخص تھا، اور وہ رسول خدا کی ذات تھی۔ میں پہنچ گیا دربار رسالت میں اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میں نے اپنی پشت کو دکھایا اور کہا حضور، عرض کی حضور میرے دانے ہو گئے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لیا اور میری پشت پہ مل دیا۔ ارے واللہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، یہ خوشبو میرے بدن سے نہیں جاتی، یہ خوشبو میرے بدن سے نہیں جاتی۔ کیسے جائے بھلا؟ میرے آقا کے صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کی برکت سے اللہ نے جسم میں ایسی خوشبو کو پیدا کیا کہ پھر ازواج بھی پریشان ہے یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ یہ خوشبو اس لیے آ رہی ہے۔ میں ایک علمی نقطہ عرض کر رہا تھا، امید ہے آپ تمام سمجھیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت پڑھیں تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی، ہم پر زکوٰۃ فرض ہے اور ہوتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ اس کی ایک بہت ہی پیاری اور عاشقانہ نقطہ ہے، ایک بہت پیاری وجہ ہے، وہ سمجھے بڑا لطف آئے گا۔ زکوٰۃ کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کا معاملہ کہ جو مالک ہوتا ہے نا، مالک اپنی زکوٰۃ اپنی ملک میں سے نکال کے قابض کی ملکیت میں کرتا ہے، زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اب میں اپنی زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں اپنی زکوٰۃ کا اماؤنٹ، اگر میری 2500 روپے زکوٰۃ ہے تو میں 2500 روپے اپنے پاس سے ان صاحب کو کسی کو بھی دے دوں گا، وہ اس 2500 روپے کے مالک ہو گئے، میری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ تو دوسرے کو ملکیت کنورٹ کرنا، مالک بنا دینا، یہ ضروری ہے زکوٰۃ کے لیے، پھر زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ یہ تو سمپل بات ہے۔ اب اصول یہ ہے کہ جو غلام ہوتا ہے نا، غلام
آقا اور غلام کا جو کانسیپٹ پہلے ہوا کرتا تھا، جو غلام ہوتا ہے اور اس کے پاس جو مال ہوتا ہے، غلام بھی آقا کا ہوتا ہے، اس کا مال بھی آقا کا ہوتا ہے. غلام بھی، بولیے، غلام بھی اور اس کا مال بھی آقا کا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر آج غلامی کا دور ہوتا اور میرا ایک غلام ہوتا اور میں اپنے غلام کو زکوٰۃ دیتا 2500 روپے، تو میری زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. میری زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس جو پیسہ جائے گا وہ اس کا نہیں، وہ بھی میرا کہلائے گا. شرعی طور پہ میرا اس پہ حق ہے، اس کی ذات پہ بھی حق ہے، اس کے مال پہ بھی حق ہے. تو وہ غلام بھی میرا اور اس کا مال بھی میرا. تو ملکیت ٹرانسفر ہی نہیں ہوگی. جب ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوگی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ماشاءاللہ آپ لوگ مسئلہ سمجھ گئے شرعی. تو مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہو تو اپنی ملکیت سے ملکیت کو تبدیل کر کے سامنے والی کی ملکیت میں ڈالنا ہوتا ہے. جیسے ہی ملکیت تبدیل ہوگی، ٹرانسفر ہوگی، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ایک اصول تو یہ سمجھ میں آ گیا. دوسرا اصول یہ سمجھ میں آیا کہ اگر آقا اپنے غلام کو زکوٰۃ دینا چاہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ غلام بھی آقا کا اور غلام کا مال بھی آقا کا، تو زکوٰۃ بھلا کیسے ادا ہوگی؟ تو عاشقوں سمجھ لو، رب نے پوری کائنات کو حضور کا غلام بنا دیا. حضور زکوٰۃ ادا کرتے تو کس کو کرتے؟ جس کو بھی کرتے حضور کی ہی ہوتی. کیوں؟ کیونکہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنن و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں حجاب تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. زکوٰۃ ادا ہو تو ہو کیسے؟ پوری کائنات کو جو غلام بنا دیا ہے سرکار کا. تو زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے غلام نہیں ہونا چاہیے. پوری کائنات غلام ہے، کائنات سے باہر جا کے کس کو زکوٰۃ دینی ہے؟ تو یہ میرے آپ کے آقا کی شان ہے، یہ عظمت ہے، یہ مقام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث میں آپ کو سناؤں. آپ لوگ کو لطف آ رہا ہے؟ بور تو نہیں ہو رہے؟ بولے سبحان اللہ. میرے آقا کے ذکر سے کبھی کوئی بور ہوا بھی ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث، صحیح حدیث ہے کہ جو جنتی مرد ہوتا ہے نا، اللہ نے جس کے نصیب اور مقدر میں جنت لکھ دی ہوتی ہے کہ میرا بندہ جنتی ہے، اس کی بیویاں ناراض نہ ہو جائیں اگر ان تک آواز پہنچ رہی ہو. اس کی بیوی جب اپنے شوہر سے لڑتی ہے، جھگڑا کرتی ہے، تو جنت میں جو حور اللہ نے مختص کر رکھی ہے کہ اس حور کا نکاح میں نے اپنے اس جنتی مرد سے، بندے سے کرانا ہے. تو بات کو سمجھیے گا، ایک جنتی مسلمان ہے، اللہ نے اس کے نصیب میں جنت کو مقدر کر دیا ہے. صحیح حدیث یہ ہے کہ اللہ نے جنت کو مقدر کیا ہے تو اس کے لیے اللہ نے حوروں کو مختص کیا ہوتا ہے. حوریں جنت میں اس کی حوریں منتظر ہوتی ہے، جیسے ہی اس کا وصال ہوگا یا ہمارے پاس ہوگا اللہ ہمارا نکاح اس سے کرائے گا. تو جب اس کی بیوی اس سے جھگڑا کرتی ہے، لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، تو حدیث کے لفظ ہیں کہ جنت سے حور جھانک کر کہتی ہے اس سے جھگڑا نہ کر، یہ تو تیرے پاس امانت ہے، میرے پاس لوٹ آئے گا. اس سے نہ لڑ، اس سے جھگڑا نہ کر، اس سے لڑنا. شوہر کا مقام بھی بیویوں کو سمجھنا چاہیے. پھر وہ ایک بات ہو جائے گی کہ بھائی صرف شوہر کا مقام بیان کر کے چلے گئے، تو بیوی کا مقام بھی سن لیجئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہارے تشریف لائے اور حضرت آپ کی ماں، میری ماں، پوری امت کی ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پانی مانگا. حضرت عائشہ نے جب پانی لانے لگی تو لانے سے پہلے خود پی لیا. تو جب پی کر پانی لائیں تو میرے آقا تھکے ہوئے تھے، چاہتے فوراً پانی پی لیتے. اس تھکن کے عالم میں بھی میرے آقا نے دل جوئی کی اور ان کی جو ہے نا مزاج تباہی کی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عائشہ میں پانی تو ضرور پیوں گا لیکن یہ بتاؤ تم نے کس طرف سے پیا تھا؟ جس طرف سے حضرت عائشہ نے منہ لگا کے پانی پیا تھا میرے حضور نے بھی وہیں سے منہ لگا کے پانی پیا. یہ محبت کا انداز ہے بیوی کے ساتھ، اچھے سلوک کا انداز. تو میں عرض کر رہا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنتی مرد کی جو حوریں ہوتی ہیں نا، وہ جھانک کر کہتی ہیں کہ اس سے جھگڑا نہ کر، یہ تو تیرے پاس امانت ہے، میرے پاس لوٹ آئے گا. کیوں جھگڑتی ہے اس سے؟ اب اس حدیث مکمل ہو گئی. اس حدیث کا ایک نقطہ میں نے آپ کو سمجھانا ہے. ایک اور حدیث یہ ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا جو فاصلہ ہے نا 500 سال کی مسافت کا ہے. کتنے سال کی؟ 500 سال کوئی سفر کرے گا تو ایک آسمان سے دوسرے آسمان پہ جائے گا. پھر 500 سال سفر کرے گا تو دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان، پھر 500 آپ 7 آسمانوں کا حساب لگا لیں. پھر سدرۃ المنتہا، اس کے اوپر پھر جنت. 7 آسمان، سدرۃ المنتہا، اس سے اوپر جنت اور یہ دنیا.
اس جنت میں سے حور جھانک کے کہتی ہے کہ اس سے جھگڑا نہ کر، یہ تو تیرے پاس امانت ہے، لوٹ آئے گا۔ اب ایک اور حصہ سنیے، پھر تینوں کڑیاں ملا کر میں جو نقطہ بیان کروں گا آپ کو لطف آ جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق کیا، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق کیا اور پھر میرے نور میں سے پوری کائنات کو تخلیق کر دیا۔ جب پوری دنیا کو، پورے عالم کو، ہر ایک چیز کو میرے نبی کے نور سے تخلیق کیا تو ماننا پڑے گا کہ حور کو بھی اللہ نے میرے نبی کے نور سے تخلیق کیا۔ ٹھیک ہے، مان لیا یہ جو حور ہے یہ میرے نبی کے نور کا ایک صدقہ ہے۔ اس حور کو آپ دیکھیے حدیث کے پیرائے میں کہ جس کا سماعت کا، سننے کا یہ عالم ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان 500 سال کی مسافت، اور ساتوں آسمان کی مسافت آپ خود طے کر لیجئے کہ 500 سال مسافت بندہ کرتا جائے تو ساتوں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر جنت، اور جنت میں سے حور اس زمین پہ جھگڑے کی آواز کو سنتی بھی ہے اور اس کا جواب بھی دیتی ہے۔ یہ اس حور کا عالم ہے جو میرے نبی کے نور کا صدقہ ہے، تو تاجدار انبیاء کی سماعتوں کا عالم کیا ہوگا جو عین نور ہے، جو نبی کے نور کے صدقے سے حور بنی ہو، وہ اتنی مسافت میں سنتی ہے تو میرا تیرا نبی مدینے میں بیٹھ کے کیوں نہیں سن سکتا؟ ان کی سماعتوں کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، آخری حدیث عرض کر رہا ہوں پھر انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے پڑھاتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ بڑھا کے پیچھے کر لیا۔ اب صحابہ تو صحابہ تھے، پھر وہ صحابہ ہوا کرتے تھے نا، ان کی نمازیں بھی کسی کے چہرے کو تک لینا عبادت ہوا کرتی تھی، تو پھر انہوں نے کیا کیا، جیسے ہی سلام پھیرا، نماز مکمل ہوتے ہی حضور اسلام کی بارگاہ میں عرض کی، حضور نماز کا کیا کوئی نیا رکن آ گیا ہے؟ کہ نہیں، کوئی رکن نہیں آیا۔ کہ ہم سمجھے کہ کوئی نیا رکن آ گیا ہے، آج سے ہم نے بھی نماز میں یہ کرنا ہے۔ کہ کیا کرنا ہے؟ کہ ہم نے دیکھا آپ قیام میں نماز پڑھاتے پڑھاتے آگے بڑھے، ہاتھ بڑھایا اور پھر واپس پیچھے کر لیا۔ آج سے ہم نے بھی نماز میں یہی کرنا ہے کیا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابہ سوال کر رہے ہیں۔ اب یہ سوال اگر ہم آپ سے پوچھیں اور کسی اور سے بھی پوچھ لیے گا کہ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے کیا چہرے والضحیٰ کو دیکھ رہے تھے؟ اب یہ سوال، اس کا جواب آپ خود ڈھونڈیے کہ نماز پڑھ رہے تھے کہ چہرے والضحیٰ کو دیکھ رہے تھے کہ ہاتھ بڑھایا اور پیچھے کیا؟ عاشقوں کو اس کا جواب آتا ہے۔ بہرکیف میں اس طرف آتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری نظر جنت پہ پڑی۔ کس پہ پڑی؟ جنت پہ پڑی، اور جنت میں میں نے کچھ پھلوں کے کچھ خوشوں کو لٹکا ہوا دیکھا، تو مجھے خیال آیا کہ تمہارے لیے توڑ لیتا ہوں۔ تو اس خیال میں نے اپنا ہاتھ بڑھا کے اسے توڑنا چاہا۔ جیسے ہی میں توڑنے لگا تو میں نے کہا کہ یہاں لاؤں گا تو ختم ہو جائے گا، تو پھر میں نے ہمیشہ کے لیے آخرت میں تمہارے لیے چھوڑ دیا، وہاں ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کھاؤ گے۔ حدیث مکمل ہو گئی۔ اب جیسے پہلے حدیث مکمل ہو گئی، لیکن ایک لطف اندوز اور عاشقانہ نقطہ آپ کو ملا، اس حدیث سے بھی میں آپ کو ایک نقطہ بتاتا ہوں۔ حدیث مکمل ہے۔ بات یہ ہے کہ میں اگر نظر کروں آسمان کی طرف تو مجھے سینکڑوں ہزاروں میل دور چمکتے ستارے نظر آتے ہیں، اور میں نظر کروں اگر دریا کی طرف تو دریا کی گہرائیوں میں اور موجوں میں تیرتی ہوئی مچھلیاں مجھے نظر آتی ہیں۔ یہ میری نظر کا عالم ہے، یہ آپ کی نظر کا عالم ہے، ایک عام انسان کی نظر کا عالم ہے۔ اگر میں ہاتھ بڑھاؤں تو میری کیپیسٹی اتنی ہے کہ بس اتنا ہاتھ بڑھے گا، اس سے زیادہ اوپر ہاتھ نہیں جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کے ہاتھ کی وسعت جتنی ہے اس سے زیادہ اوپر وسعت انسان کی نظر کی ہوتی ہے۔ کہاں کی ہوتی ہے؟ نظر کی ہوتی ہے۔ ہاتھ تو بس اتنا اوپر ہوا نا، لیکن اگر میں نگاہ اوپر کروں تو مجھے آسمان نظر آ جائے گا، چمکتے ستارے نظر آئیں گے، مجھے سورج نظر آئے گا، مجھے چاند نظر آئے گا۔ یہ کوسوں میل دور مجھے نظر آ رہے ہیں میری نظر سے۔ نقطہ یہ ہوا کہ انسان کی نظر اتنی دور چلی جاتی ہے، ہاتھ دور نہیں جاتا، تو جتنا ہاتھ دور جائے گا اس سے زیادہ دور اس کی نگاہ جائے گی۔ پتہ چل گیا کہ انسان کا ہاتھ جتنا دور جائے گا اس کی نگاہ اس سے کئی سینکڑوں میل دور چلی جائے گی۔ وہ آسمان کی مسافت کا آپ کو یاد ہے نا جو میں نے ابھی بتایا، ایک آسمان سے دوسرے آسمان 500 سال اور پھر 500 سال، اس کو 7 بار آپ ضرب دے لیجئے اور 500 سال کی مسافت، اتنا ڈسٹینس، اتنا فاصلہ، 7 آسمان، سدرۃ المنتہا، جنت، اور میرے آقا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو جنت میں ہاتھ جاتا ہے۔ جس کا ہاتھ بڑھانے سے جنت میں ہاتھ جائے اس کی نگاہیں کہاں تک جاتی ہوں گی؟ تاجدار ختم نبوت
صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس کا ہاتھ بڑھائے تو جنت کو جاتا ہو تو اس کی نگاہیں کہاں تک جاتی ہوں گی. تو یہ ساری چیزیں مجھے اور آپ کو سمجھنی ہوں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اختتام کا کہہ کے پھر مولانا صاحب اختتام نہیں کرتے. ایک آخری بار عرض کر رہا ہوں, انشاءاللہ آخری ہی ہوگی. ایک صحابی رسول تھے, وہ اپنے خالو کے یہاں رہتے تھے لیکن مسلمان نہیں تھے. اب خالو نے رکھا ہوا تھا, یتیم تھے. تو وہ صحابی رسول نے آپ کے اور میرے پیارے نبی کے پیارے چہرے کو دیکھ لیا, دیوانے ہو گئے, حاضر ہوئے بارگاہ میں, مسلمان ہو گئے, دل دے بیٹھے, مسلمان ہو گئے. جب لوٹے نا تو خالو جو تھے نا, خالو وہ برا بھلا کہنے لگے, نعوذ باللہ من ذالک, بکواسات کرنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. تو یہ جناب علی یہ وتیرہ آج سے نہیں ہے کہ نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو وہ عاشقوں کا خون کیوں کھول جاتا ہے. یہ طریقہ ہم نے صحابہ سے سیکھا ہے. تو صحابی رسول کے سامنے خالو نے جب بولنا شروع کیا نبی علیہ السلام کی شان کے خلاف, رہا نہیں گیا, بول اٹھے. جیسے ہی بول اٹھے پتہ لگ گیا. کہا یہ کیا ہوا, تم کیوں حمایت کرتے ہو؟ کہا بات یہ ہے کہ میرے گلے میں جو پٹا ہے وہ بھی رسول خدا کی غلامی کا ہے. دین سے پھر گئے, یہ کیا کیا؟ کھلاتا میں ہوں, پلاتا میں ہوں, کپڑا میں پہناتا ہوں, عزت میں نے دی ہے, چھت میں نے دی ہے, باپ تمہارا دنیا میں نہیں. کیسے نبی کے ایمان پہ تم مسلمان ہو گئے؟ کہا آپ سب کچھ لے لیجئے, مسلمان تو میں ہو گیا ہوں. اب اپنی بیوی سے بات کی, اس کی خالہ سے, ان صحابہ رسول کی خالہ سے, ان کی والدہ سے بات کی. تو انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی. تو انہوں نے کہا, صحابہ رسول نے کہا, جسے اپنے نبی کے چہرے اور حسن پہ ناز ہو اور یقین ہو تو پھر اس کے تو انداز ہی نرالے ہوتے ہیں نا, والہانہ ہوتے ہیں. زلیخا اور مجنو اور لیلا کی بڑی جو ہے نا وہ کہانی مشہور ہے محبت کی. مجنو جو ہے وہ بادشاہ کا شہزادہ تھا, شہزادہ. جب بادشاہ دیکھنے لگا کہ میرا بیٹا مجنو ہو گیا تو بادشاہ نے لیلا کو کہا, پیغام بھجوایا, پیغام کی ذرا بلاؤ, مجھے اس لیلا کو دیکھنا ہے, اس لیلا کو دیکھنا ہے کہ جس کے پیچھے میرا شہزادہ پوری دنیا میں مجنو بنا پھرتا ہے. لیلا کو جب بلایا تو اتفاق کی بات یہ تھی کہ لیلا خوبصورت نہیں تھی. لیلا خوبصورت نہیں تھی. آپ سوچیں مسجد میں بیٹھ کے میں لیلا مجنو کے تذکرے چھیڑ رہا ہوں, میرا انداز کچھ اور ہے اور مجھے آنا کسی طرف ہے, اس لیے محبت کی ایک مثال دے رہا ہوں. تو لیلا خوبصورت نہیں تھی. بادشاہ نے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہ میرا بیٹا کس کو دل دے بیٹھا ہے, میں بلا کر بٹھاؤں تو صحیح, دیکھو تو صحیح ہے کیسی. جب زلیخا لیلا سامنے آئی نا تو بادشاہ نے اسے جب دیکھا تو بادشاہ نے جو جملے کہے, بادشاہ نے کہا کہ تجھ پہ عاشق ہوا ہے میرا بیٹا, تجھ سے زیادہ خوبصورت تو میرے محل میں شہزادیاں, میرے محل میں نوکرانیاں کام کرتی ہیں, تجھ سے زیادہ خوبصورت, تجھ پہ کیوں عاشق ہو گیا؟ جو لیلا نے جواب دیا وہی جواب ہمارا ہے. لیلا نے کہا, بادشاہ سلامت, بات یہ ہے کہ میں حسین تو نہیں لیکن میرے حسن کو دیکھنے کے لیے مجنو کی آنکھ چاہیے. آپ مجنو کی آنکھ لائیں تو آپ کو میرا حسن نظر آئے. تمہیں بے عیب نبی میں عیب نظر آتے ہیں, ارے سچے امتی بنو تو بے عیب نبی اور زیادہ اچھے نظر آئیں گے. بے عیب نبی میں عیب ڈھونڈتے پھرتے ہو, علم نہیں تھا, سنتے نہیں تھے, دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتے تھے, حاضر و ناظر نہیں ہے, یہ ساری بحثیں چھیڑتے پھرتے ہو, نادان ہو. یہ بے عیب نبی میں عیب ڈھونڈ رہا ہے. ارے جس سے عشق ہو جائے عیب ہو تو عیب نظر نہیں آتا, یہاں تو نبی بے عیب ہے, نبی بے عیب ہے. تو میں بات عرض کر رہا تھا, انہوں نے اس ناز میں کہ میں نے اپنے نبی کے چہرے کو دیکھا ہے نا, تو انہوں نے ان صحابی رسول نے کہا کہ میں ایک شرط پہ وہ کلمہ اسلام چھوڑ دوں گا, پھر جاؤں گا واپس کافر نعوذ باللہ ہو جاؤں گا. ایک شرط ہے. کا شرط کیا ہے؟ کا شرط یہ ہے, میری والدہ اور میری خالہ دونوں, کل میں ایڈریس دیتا ہوں, پتہ بتاتا ہوں, کل میں یہی رہوں گا, وہ چل کر جائیں اور ایک بار میرے محبوب سے مل کر آ جائیں, وہ مل کر آ جائیں. پھر اگر وہ کہیں کہ تم کلمہ چھوڑ دو, میں کلمہ چھوڑ دوں گا. سمپل سادی سی شرط ہے. جب خالو نے یہ شرط سنی تو سمجھ میں آ رہی, تو بس ٹھیک ہے, مان گئے. کل تم نہیں جاؤ گے, یہ دو خالہ, تمہاری خالہ اور تمہاری ماں کو بھیجیں گے تمہارے نبی کے پاس, اور وہ آ کر جو کہیں گی تمہیں ماننا ہوگا, اگر کہیں گی کلمہ چھوڑ دو تو چھوڑنا ہوگا. یہ بات کہہ دی. اب تنہائی میں لے کے گئے خالو اور خالہ کو, اور ان کی والدہ کو سمجھانے لگے, دیکھو کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, آ کر تم نے بھر بھر کے برائیاں کرنی ہیں, زیادہ برا کہنا ہے, جتنا ہو سکے برا کہنا,
اس نبی کے بارے میں جس نے اس کا ایمان لے لیا ہے, اس کو ایمان دے کر مسلمان کیا, جتنا ہو سکے برا کہنا, وہ بالکل تیار ہوئے ذہنی طور پہ برا کہنا ہے, برا دیکھنا ہے, برا سوچنا ہے, یہ سوچ کے ہی جا رہی ہیں دونوں. رات کا وقت ہوا نا, وہ صحابی رسول نے مصلی بچھا دیا اور نماز پڑھ کے دعا مانگ کے, جو دعا مانگی نا وہ قربان ہونے کے قابل ہے. دعا مانگتے ہوئے انہوں نے جملے یہ کہے کہ اے میرے اللہ, تیرے نبی کے پاس میری والدہ اور خالہ کو بھیجنا میرا کام تھا, ان کے دل میں ایمان ڈالنا تیرا کام ہے. تو جب یہ دعا کرنی تھی تو اللہ نے قبول بھی تو کرنی تھی. والدہ گئی, خالہ گئی, جب واپس آئیں تو منتظر تھے, نہ جانے کیا معاملہ ہوگا, لیکن اپنے ایمان اور اپنے محبوب پہ یقین بھی تھا. جب چہرے دیکھے تو چہرے پڑھ لیے منور ہوئے ہوئے تھے. پوچھا خالہ اور والدہ بتائیے کیا معاملہ تھا؟ خالو منتظر ہے کہ اب برائیاں سننے کو ملیں گی. خالہ کہنے لگی کہ بات یہ ہے کہ برائی تو درکنار ہے کہ اس مجلس میں میں جب بیٹھی ہوں اٹھنے سے پہلے کلمہ اسلام پڑھ کے مسلمان ہو گئی. ہم بھی اپنا دل دے بیٹھے, ہم مسلمان ہو کر آ گئے, ہم نہ برائی کر سکے. تو اتنا پیارا محبوب اللہ نے ہمیں عطا کیا, اس کی بھی ہم خوشی نہ منائیں, اس کا بھی ہم ذکر نہ کریں, اس پہ بھی ولادت کا جشن نہ منائیں, اس پہ بھی تذکرے نہ کریں, اس پہ بھی محفلیں نہ سجائیں, اور دلیلیں دیتے دیتے ہم زندگی گزار دیں تو اپنے نبی کے ذکر کب کریں گے, تذکرے کب کریں گے؟ تو دلیلیں عاشقوں کے لیے نہیں ہوتی, آنی چاہیے, یاد ہونی چاہیے, لیکن عشق دلیل نہیں مانگتا. عشق تو بنا دلیل کے سر تسلیم خم کر دیتا ہے کہ محبوب کی بات ہے بس سر تسلیم خم ہے. میری جان, میرا مال, میرا تن, میرا دھن, سب کچھ قربان. ابھی اعلیٰ حضرت کا میں نے شعر عرض کیا کہ دہن میں ذبح تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے. پوری زندگی کا خلاصہ اور میٹر اور جو سمری ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جان دی ہوئی اسی کی تھی, جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, وہ قبول کر لیں, یہ بڑی بات ہے. ہماری زندگی جس انداز سے گزر رہی ہیں, آخری پیغام یہ ہے اس درس کا, اس محفل کا, اس مجلس کا, کہ ہم اپنی زندگیوں کو اپنے نبی کی سیرت سے جوڑیں. ہم بہت دور ہو گئے. اپنی زندگی پہ ذرا بیٹھ کے تھوڑی سی دیر تنہائی میں محاسبہ کریے گا ہماری زندگی گزر کیسے رہی ہے, ذرا سا دیکھیے گا. ایسی زندگی کی الجھنیں ہیں نا, صبح کو کام ہے, دوپہر کو آرام ہے, شام کو آرام ہے, پھر چائے پہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے 2 گھنٹے ہوٹل پہ ضائع کر دیں گے, پھر سوشل میڈیا, موبائل, واٹس ایپ, فیس بک, سب یوٹیوب چل رہا ہے, پھر رات ہوئی سو گئے, نہ فجر کا نہ عشاء کا کسی نمازوں کا نہیں پتہ, ربیع الاول جیسا بابرکت مہینہ چل رہا ہے, درود کا نہیں پتہ, داڑھی کا نہیں پتہ, کچھ بھی نہیں پتہ. یہ مسلمان ہے, یہ مسلمان ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے اور بہت بہت گہرائی سے سوچنا چاہیے. اپنی زندگیوں کو نبی کی زندگی سے قریب کریں, ان کی سیرت سے قریب کریں, یہ بہت ضروری ہے. بہت بابرکت مہینہ چل رہا ہے, 12 محفل میں عرض کیا, پھر عرض کر دیتا ہوں, درود شریف کثرت سے پڑھیں. آپ کا ایک تعلق بنے گا دربار رسالت میں, ایک عشق کی شمع روشن ہو جائے گی آپ کے دل میں. درود شریف کی کثرت کریں. اللہ کی کائنات جو کچھ عرض کیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, سب کا نہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. چند اشعار ہیں, دعائیاں اشعار ہیں, ان پہ اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ اے میرے کریم کرم کرنا, اے میرے کریم کرم کرنا, اے میرے کریم کرم کرنا. یہ سانس بہیلی کچھ بھی نہیں, میری ذات اکیلی کچھ بھی نہیں, مجھے اپنے عشق میں ضم کرنا. اے میرے کریم کرم کرنا, اے میرے کریم کرم کرنا. اگر آپ کا شہر مدینے میں, رہتے ہیں میرے آئینے میں, چلتے ہیں عدم کی دھرتی پر, سنتا ہوں میں آہٹ سینے میں, جب آہٹ میں کھو جاتا ہوں, خاکے کفے پا ہو جاتا ہوں, اس خاک کو شم حرم کرنا. اے میرے کریم کرم کرنا, اے میرے کریم کرم کرنا. اور سب شکر کے پایا آپ کا غم, سب شکر کے پایا آپ کا غم, میں دھوپ ہوں سایہ آپ کا غم, مجھے ساری خوشیاں آپ نے دی, میرا کل سرمایہ آپ کا غم. جب آپ کا غم تڑپاتا ہے آقا, جب آپ کا غم تڑپاتا ہے, رونے میں بڑا لطف آتا ہے, میری آنکھیں اور بھی نم کرنا. اے میرے کریم کرم کرنا, اے میرے کریم کرم کرنا. اور محشر کا جب ہنگامہ ہو, نعتوں کا سر پہ امامہ ہو, پوچھے جو خدا اعمال میرے, ہر ایک سے جدا میرا نامہ ہو, تیرے ذکر کی مہریں ہو لب پر, میری جتنی سانسیں ہو سب پر, بس اپنا نام رقم کرنا. اے میرے کریم کرم کرنا, اے میرے کریم کرم کرنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.